علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر زینب، اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ اسلامیات کا ٹاپک ہے۔ کون سا ٹاپک ہے؟ اسلامیات کا۔ تو اسٹوڈنٹ جیسے ہم نے پریویس لیکچرز میں ہم نے مختلف قسم کے ٹاپک کیے، یہ ٹاپک جو ہم نے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں کہ مطلب آپ کو اپنی زندگی جو گزارنی ہے اسلام کے بتائے اصولوں کے مطابق، تو آپ صبر کریں، آپ درگزر کریں، اپنے انصاف کے ساتھ فیصلے کریں۔ اس کے علاوہ ہم جو آج دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو خدمت حلق ہے۔ کون سا ٹاپک ہے ہمارا؟ خدمت حلق۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ وہ مفہوم میں کیا بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدمت حلق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنا۔ کس کے کام آنا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جو یعنی آپ کی جو یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنا، اس کی نعت کرنا اور اس کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کا سلوک کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ تعاون اور ہمدردی کا سلوک کرنا۔ تو کہہ دیا گیا کہ کیا ہے بیسیکلی خدمت حلق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے کام آنا، اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت حلق کیا ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کا سلوک کرنا۔ اور اس کے علاوہ کیا کہہ دیا گیا کہ آپ اس کے ساتھ تعاون ہمدردی کا سلوک کریں۔ پھر اس کے بعد بات کی گئی ہے کہ اس کے ساتھ تعاون سلوک کریں اور یہ خدمت کسی ذاتی غرض، شہرت اور نمودہ نمائش کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں صرف بنی نوع انسان ہی شامل نہیں، بلکہ اس میں حیوانات، پرند اور چرند بھی شامل ہیں۔ ان سب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی مشرع کے مطابق ہو، خدمت حلق ہے۔ کیا ہے؟ خدمت حلق۔ تو کہہ دیا گیا کہ خدمت حلق کیا ہے بیسیکلی وہ یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے کام آنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو امداد اور عنایت کرنا ہے اور اس کے ساتھ تعاون ہمدردی کا سلوک کرنا، اور یہ خدمت کسی ذاتی غرض یا شاد نمائش کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہو۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بنی نوع انسان ہی کے لیے شامل نہ ہو نہیں، بلکہ پھر کہہ دیا گیا کہ یعنی بلکہ اس میں حیوانات اور پرند بھی شامل ہیں۔ ان سب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت کے مطابق ہو، خدمت حلق کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خدمت حلق کی جو اہمیت اور فضیلت ہے۔ کیا ہے خدمت حلق کی اہمیت اور فضیلت ہے؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ خدمت حلق معاشرتی زندگیوں میں ناگزیر ہے۔ کیا ہے؟ معاشرتی زندگیوں میں ناگزیر ہے، یعنی کہہ دیا گیا کہ خدمت حلق کی جو اہمیت و فضیلت ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان فطرتاً معاشرت پسند ہے۔ کیا ہے؟ فطرتاً معاشرت پسند ہے، یعنی مل جل کر زندگی بسر کرنے کو پسند کرتا ہے، اور یہ ایسی زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کہہ دیا گیا خدمت حلق معاشرتی زندگی میں ناگزیر ہے۔ پھر کہہ دیا گیا خدمت حلق حسن معاشرت کی جان ہے۔ خدمت حلق اس لیے بھی ہم ضروری ہے کہ معاشرہ میں خوشگوار اور صحت مند ماحول پیدا ہو، احسان و قربانی کے جذبات پیدا ہوں جو زندگی کی روح اور حسن معاشرت کی جان ہے۔ پھر کہہ دیا گیا سماجی برائیوں کا خاتمہ کیا جائے، یعنی غربت افلاس سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں، گداگری، عصمت فروشی، ان سب کو جو آپ کا ڈاکو، منشیات استعمال وغیرہ ان سب کا خاتمہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد بات کی ہے کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے۔ کامیابی و کامرانی کی ضمانت خدمت حلق کی ہے، کیونکہ تاریخ عالم گواہ ہے کہ فتح نصرت نے انہی قوموں کے قدم چومے جن کے افراد خدمت حلق اور احسان قربانی کے جذبات سے شردار تھے، اور آج بھی وہی اقوام جو ہیں سپر پاور ہیں جن کے افراد ہر لمحہ نئی تحقیقات کے ذریعے خدمت حلق میں مصروف ہیں۔ کس میں؟ خدمت حلق میں مصروف ہیں۔ کہہ دیا گیا کہ خدمت حلق معاشرتی زندگیوں میں ناگزیر ہے۔ خدمت حلق حسن معاشرت کی جان ہے۔ کہہ دیا گیا کہ خوشگوار اور صحت مند ماحول پیدا ہوتا ہے، احسان و قربانی، محبت اور رواداری اور اخوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو زندگی کی روح اور حسن معاشرت کی جان ہے۔ پھر کہہ دیا گیا سماجی برائیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ پھر کہا کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے، یعنی کہا گیا کہ کامیابی و کامرانی کی خدمت حلق کی ہے، کیونکہ تاریخ عالم گواہ ہے کہ فتح نصرت کے انہی قدموں کے قدم چومے جن کے افراد احسان قربانی کے جذبات سے سرشار تھے، اور آج بھی وہی ہیں جن کے افراد ہر لمحہ نئی نئی تحقیقات کے خدمت حلق میں مصروف ہیں۔ پھر کہہ دیا گیا اسلامی عبادات اور خدمت حلق۔ پھر کہا گیا کہ آپ کی جو اسلامی عبادات ہیں، یعنی روزہ، زکوٰۃ، بھوک اور غربت کا احساس لا کر آپ کو خدمت حلق کا موقع دیتا ہے۔ دیکھیں نا، اب جب آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو آپ کو غریبوں کا احساس ہوتا ہے، آپ کو اپنے بہن بھائیوں کا احساس ہوتا ہے۔ پھر کہہ دیا گیا کہ عید الفطر کے موقع پر ادائیگی فطرانہ غربت لوگوں کی اہم خدمت کا اہم ذریعہ ہے۔ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا حکم کم از کم تہائی گوشت ندار لوگوں کو دینا ہی خدمت حلق ہے۔ حقیقی نیکی، تم حقیقی نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ قرآن مجید میں تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کو ہی نیکی قرار دیا گیا۔ فرمایا تم حقیقی نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ پھر کہا گیا اہل ایمان کی صفت، وہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ہوا وہ خود ضرورت مند ہوں۔ کیا کہہ دیا گیا کہ وہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود ہی ضرورت مند ہوں، اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔
کہہ دیا گیا کہ قرآن مجید میں اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر لمحہ خدمت حل کے جذبات سے سرشار ہوتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں وہ خود ضرورت مند ہوں. پھر کہہ دیا گیا وہ اللہ کی محبت میں مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں خدمت حل کی اہمیت. اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو کہہ دیا گیا کہ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی بات کی گئی کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی اعال ہے اور مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے. تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا کہہ دیا گیا صدقہ ہے. بھولے بھٹکے اور اندھے کو راستہ بتانا ثواب کا کام ہے. بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہد کی طرح ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. پھر کہہ دیا گیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. پھر کہہ دیا گیا کہ اگر ہم خدمت خلق اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ کیا کرتے تھے. حضرت باپ کے گھر روزانہ بکریوں کا دودھ ہونے تشریف لے جایا کرتے تھے کیونکہ ان کے گھر کو دودھ ہونے والا کوئی نہیں تھا. پھر اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ مدینہ منورہ میں ایک پاگل لونڈی تھی. وہ ایک دن حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ لیا. چاچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مدینہ کی ایک گلی میں گئے اور اس کا کام پورا کر دیا. تو کہہ دیا گیا جو خدمت حل کیا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ بھی اپنی مخلوق کی خدمت کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں خدمت حل کو اگر صحابہ کرام کی بات کی جائے تو دیکھیں ہمارے جو صحابہ کرام ہیں وہ تو ہے ہی یعنی وہ مجسمہ پیکر ہیں. وہ کیا کرتے ہیں دیکھیں پہلے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دہا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق خلافت ملنے کے بعد یہ خدمت جاری رکھی. فرمایا خلافت مجھے مخلوق خدا کی خدمت سے نہیں روک سکتی. ماشاءاللہ کتنی پیاری بات انہوں نے کی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عثمان نے اپنی تمام دولت کہہ دیا خدمت حل کے کاموں میں صرف کر دی. مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا کنواں خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. ایک دفعہ قحط پڑا تو اپنا سارا غلہ غریبوں مفت میں بانٹ دیا. آپ نے بے شمار غلام کو خرید کر آزاد کر دیا. پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مسلسل 3 دن روزے کی افطاری کے وقت سائل آتے رہے. آپ کھانا انہیں دیتے تھے اور خود بھوکا رہ کر روزہ رکھ لیتے. چنانچہ بعض مفسرین کو یہ آیت آپ کی نشان میں نازل ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. پھر کہہ دیا گیا کہ خدمت حل کی صورتیں ہیں محتاجوں کی امداد. یہی ہے عبادت ہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسانوں کے انسان کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ننگے کو کپڑا پہنانا اور بیمار کی دیکھ بھال کرنا اور اس علاج کرنا غریب کی امداد کرنا یتیم و لڑکی کی شادی کرنا وغیرہ خدمت حلق میں شامل ہے. پھر کہہ دیا گیا یتیموں کی کفالت. یتیموں کی پرورش اور کفالت بھی خدمت میں حلق میں ہے. یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت میں اسے حضرت وسلم کا قرب نصیب ہوگا. کہہ دیا گیا کہ محتاجوں کی امداد کی جائے. پھر کہہ دیا گیا کہ یتیموں کی کفالت بھی یہی ہے کہ خوشخبری ہے کہ جنت میں حضرت وسلم کا قرب نصیب ہوگا. پھر کہہ دیا گیا کہ بیووں کی جو خبرگیری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیووں کی خبرگیری کو جہاد کے برابر قرار دیا ہے. لہٰذا ان سے بڑھ کر کون خدمت کا مستحق ہو سکتا ہے. پھر رفع عامہ کے کام کیے جائیں یعنی مسجد کی تعمیر کی جائے ہسپتال قائم کیے جائیں مدرسے قائم کیے جائیں یتیم خانے قائم کیے جائے محتاج خانے قائم کر دیے جائے. برائی سے روکنا اور نیکی کی تبلیغ کرنا. پھر کہہ دیا گیا تم بہترین امت ہو. تم لوگوں کو بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم لوگوں نیکی کو حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اچھے کام کی سفارش جو نیک کام کی سفارش کرے گا وہ اس سے حصہ پائے گا. کیا کہہ دیا گیا کہ اچھے کام کی سفارش کر دینا بھی خدمت حلق ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جو نیک کام کرنے کی سفارش کرے گا وہ اس سے حصہ پائے گا. پھر کہہ دیا گیا چند دیگر صورتیں ہیں. کچھ اور صورتیں بھی ہیں کہ تقریب دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو. خادموں سے اچھا سلوک کریں. مہمانوں کی خدمت کریں. بیماروں کی عیادت کریں اور جانوروں پر رحم کریں. کیا کہہ دیا گیا کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیں. مہمانوں کی آپ خدمت کریں. ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں. بیماروں کی عیادت کریں اور جانوروں پر رحم کریں. پھر کہہ دیا گیا کہ راضی کرو اللہ تعالیٰ کو عبادت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائے سے اور مخلوق کو خدمت سے. اس کے کچھ فوائد و ثمرات بھی ہیں. اسٹوڈنٹس کہتے ہیں گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. مثلا توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے. روزہ رکھنے کا فدیہ دے دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی امداد یعنی کہتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی بلائی مدد مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا مددگار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. سماجی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے. خدمت سردار بنا دیتی ہے. کہتے ہیں کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہے. یہ ایک مسلمان اصول ہے کہ جو شخص لوگ خدمت کرتا ہے تو لوگ اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں اور اسے دل سے اس کی عزت کرتے ہیں. سید القومی خادمہم اور قوم سردار کا خادم ہے. پھر کہہ دیا گیا کہ مولانا روم نے کیا حکم کہا ہے ہر کے کو خدمت کرو جس کی جتنی خدمت ہو سکی آپ کر دیں. پھر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف یعنی آپ کیا کریں آپ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں. پھر اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ اب خدمت حلق تو لوگوں کی خدمت کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا بیسیکلی ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ کیا ہے ہمارا جو
خدمت حلق کی آج میں نے آپ کو بتایا کہ خدمت حلق اگر دیکھا جائے تو یہ خدمت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی محلوق کی خدمت کرنا ہے، پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی محلوق کی امداد کرنا، نعت کرنا اور اس کے ساتھ تعاون ہمدردی کا سلوک کرنا ہے، اور یہ خدمت کسی ذاتی شہر و شہد و نمائش کے لیے نہ ہو بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے۔ پھر ہم نے اس کی اہمیت و فضیلت دیکھی کہ خدمت حلق معاشی زندگی میں ناگزیر ہے، حسن معاشرت کی جان ہے، سماجی برائیوں کا خاتمہ ہے، کی نیکی ہے، اہل ایمان کی صفت ہے، اور خدمت حلق حدیث کی روشنی میں ہم نے دیکھا خدمت حلق اور رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خدمت حلق اور صحابہ کرام۔ پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ محتاجوں کی امداد، ہم نے کچھ صورتیں دیکھی، یتیموں کی کفالت کی جائے، رفع کے کام آیا جائے، اچھے کام کی سفارش و دیگر صورتیں ہم نے دیکھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کے فوائد کو ڈسکس کیا کہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی امداد حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، سماجی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، خدمت جو ہے سردار بنا دیتی ہے، یعنی قوم کا سردار قوم کا خادم ہے، جب تک بندہ اپنے جو ہے وہ آبائی کی مدد مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا مددگار رہتا ہے۔ اسٹوڈنٹ آج کا بیسیکلی ہمارا ٹاپک خدمت حلق پر جو مشتمل تھا، جس میں ہم نے دیکھا اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے ہم نے فوائد کو ڈسکس کیا۔ تو آئی ہوپ کہ آج کا آپ کو ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔